حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس دنیا میں آباد کیا، اور جنات اس دنیا کو سب سے پہلے آباد کرنے والے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کہنے لگا، بھلا دیکھ تو صحیح، اسے تو نے میرے سے زیادہ مجز بنایا۔ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، مگر تھوڑے ہی بچ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا، چلا جا تو، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے وہ بے شک جہنم تم سب کے لیے بھرپور سزا ہے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان جنات میں بعض جنات تو اس قدر نیک اور عبادت گزار تھے کہ فرشتے ان پر رشک کرتے تھے، اور اس بعض فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اگر ان میں سے کچھ کو آسمان پر بلا لیں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ لیں۔ اللہ نے اجازت عطا فرما دی، اور جنات میں سب سے متقی جن کو چنا، جس کا نام تھا ابلیس، وہ جن جس نے زمین پر بھی اللہ کی عبادت کی اور آسمان پر بھی وقت گزارا گیا، اور جنات میں ہی برائیاں بڑھنے لگی، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہونے لگیں، قتل اور بے ایمانی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اللہ نے ابلیس کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا اور زمین پر موجود جنات سے لڑنے کا حکم دیا۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس جنت میں 70 سال سے زیادہ عرصے تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن اس نے جنت کے دروازے پر پڑھا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ جو بے انتہا نیک ہے، اور ایک لمبے عرصے تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ اس کی نافرمانی کرے گا، جس کی وجہ سے اللہ اس پر لعنت فرمائے گا۔ ابلیس نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا نیک بندہ نافرمانی کرے گا۔ اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں بھی اس پر لعنت کرنا چاہتا ہوں، اور اجازت ملنے پر اس نے لمبے عرصے تک اس پر لعنت کی، لیکن کون جانتا تھا وہ بندہ ابلیس خود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسا نائب بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم آپ کی حمد تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر ابلیس خوش ہوا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ خلیفہ جنات میں سے ہی ہوگا، لیکن اس کو نئی مخلوق کے بنائے جانے کا علم نہیں تھا۔ اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ابلیس پر مایوسی چھا گئی۔ اب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھنے کے لیے آتے اور اللہ کی اس عظیم مخلوق کو دیکھ کر حیران ہوتے اور گھبراتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم 40 سال تک بغیر رکے پڑا رہا۔ ابلیس اس جسم کو دیکھ کر گھبراتا، اور جب قریب سے گزرتا تو جسم کو مارتا تو اس جسم میں سے کھوکھلی مٹی کی آواز آتی، اور پھر اس کے بعد ابلیس اس جسم میں منہ کے ذریعے سے داخل ہوا اور پیچھے کے مقام سے نکل آیا، اور فرشتوں سے کہنے لگا کہ تم اس سے نہ ڈرو، بے شک تمہارا رب بے نیاز ہے، یہ تو اندر خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں اس کو ختم کر ڈالوں گا۔ ابلیس کے دل میں اس جسم کے لیے عزت نہ تھی، وہ ایک مٹی سے بنا جسم تھا اور ابلیس کی نظر میں بہت کمزور تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 40 سال تک ایسے ہی چھوڑ دیا، اور ابلیس کے دل میں آدم علیہ السلام کے لیے بغض پڑتا رہا، اور وہ بغض غرور اور تکبر میں بدل گیا، اور اس طرح ابلیس اور آدم علیہ السلام یعنی انسان کی دشمنی اس وقت سے شروع ہو گئی تھی کہ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح تک نہ تھی، اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کی۔ اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ تو اس نے کہا، میرے لائق نہیں ہے کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بچی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، جو سیاہ بدبودار کاری سی ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے جائز نہیں، تو اس جنت سے باہر نکل جا، بے شک تو ظالموں میں سے ہے۔ اور اس پر ابلیس بحث کرنے لگا، نعوذ باللہ،
وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو قصوربار بنانے لگا، اور پھر اس دن ابلیس نے قسم اٹھائی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا اور اس دنیا کو مختلف انداز میں پیش کر کے انسان کے لیے جہنم کا راستہ آسان کرے گا۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین کے لوگوں کے لیے نافرمانی آسان بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے کہا، مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستوں پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کو آگے سے اور پیچھے سے، ان کے دائیں بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ دیکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد ابلیس کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا گیا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ کیا ہم اپنے پیدائشی دشمن کو دشمن سمجھ کر اس کے وسوسے سے بہکیں یا بچیں، ہم اس کی باتوں میں آ کر، اس کے وسوسوں میں آ کر اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مومن مسلمانوں کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان سے محفوظ رکھیں۔ آمین، اللہم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ہم آپ کے لیے ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں۔